الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے بہت زیادہ بہانے بنائے. ان میں سے ایک وضو ہے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں وضو کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور جو ہمارے ہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں وضو کے حوالے سے ان کی نشاندہی کی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وضو نماز کے لیے شرط ہے. نماز ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازمی قرار دے دیا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو یا نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو پہلے تمہارا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام وضو کرنا. وضو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص طریقہ کار بیان فرمایا اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت وضو کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے، انسان کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ ہاتھ سے ہوتے ہیں، انسان کی آنکھوں سے ہوتے ہیں، اور اس کے کانوں سے ہوتے ہیں، اور پاؤں سے ہوتے ہیں۔ مزید اعضاء بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہی اعضاء کو دھونے کا اللہ نے ایک دن میں 5 مرتبہ حکم دے دیا کہ آپ نے ایک دن میں ان اعضاء کو کم از کم 5 مرتبہ لازمی دھونا۔ مزید اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انسان اگر ویسے ہی وضو کر لے اس کی اہمیت ایک الگ ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا آگے۔ لیکن وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے کسی بھی شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی انسان وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وضو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر وضو سنت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اگر وضو سنت کے مطابق نہیں تو گویا کہ اس بندے نے وضو کیا ہی نہیں اور اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ابلیس جو بڑا شیطان ہے اس نے ہر انسان کا وضو خراب کرنے کے لیے ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے، اسپیشل صرف وضو خراب کرنے کے لیے۔ حدیث میں اس کا نام بھی ذکر ہے، اس کو ولہان کہا جاتا ہے، اس شیطان کا نام ولہان ہے، اور جو نماز خراب کرتا ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان کے مختلف نام، لیکن جو وضو خراب کرتا ہے اس شیطان کا نام ولہان ہے، اور یہ شیطان صرف اس کام کے لیے ہر شخص کے پاس آتا ہے کہ کوئی بھی انسان صحیح طریقے سے وضو نہ کر سکے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے سب سے پہلا حملہ وہ وضو پہ کرتا ہے، اور اگر وضو ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا اگلا حملہ نماز پہ ہوتا ہے، پھر وہ اگلے شیطان کو بھیجتا ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، وہ آ کے نماز کے اندر خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ صحیح وضو کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ جو دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور آپ خود بھی جس طریقے کے مطابق وضو کیا کرتے تھے آج وہ طریقہ سیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان رات کو گناہ کرتا ہے، جو انسان رات کو گناہ کرتا رہا صبح ہوئی اس نے فجر کا صحیح وضو کر لیا سنت کے مطابق، تو پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صحیح وضو کرنے کی وجہ سے عشاء سے لے کر فجر تک کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ فجر کے بعد پھر انسان سے گناہ ہو گیا، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر کی نماز کے لیے جب انسان وضو کرتا ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے اس وضو کی وجہ سے۔ ظہر سے عصر تک کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، عصر سے مغرب تک کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مغرب سے عشاء تک کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔
یہ صرف وضو کی اہمیت ہے۔ جب انسان اپنے اعضاء کو دھو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء دھلنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی صاف ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا جسم پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کو ظاہری پاکی بھی مل جاتی ہے اور معنوی پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرے اللہ کی سب سے بڑی عنایت ہے اپنے بندے پہ، اس کی رحمت ہے اپنے بندے پہ کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف بہانوں سے، طریقوں سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وضو صحیح کیا جائے، وضو سنت کے مطابق کیا جائے، پھر اس کی جو ہے وہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، قیامت کا دن ہوگا، لا تعداد لوگ جمع ہوں گے، قیامت کے دن اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ آج تو ہمیں پہچان لیتے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں قیامت کے دن جب کوئی انسان کسی کو نہیں پہچانے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن ایسا ہوگا زمین بدل دی جائے گی، آسمان چینج کر دیا جائے گا، زمین بدلی آسمان بدلا، لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے، لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے، اتنی لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کیا لا تعداد لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ اے پیارے نبی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، کہا میرے پیارے صحابی ایک مجھے سوال کا جواب دے، اگر اونٹوں کی ایک تعداد کھڑی ہو جن میں سارے اونٹ سیاہ رنگ کے ہوں اور ان کے درمیان میں ایک اونٹ سفید رنگ کا ہو جو اوپر سے لے کر نیچے تک مکمل سفید ہو، کیا وہ اونٹ ان کالے اونٹوں میں نظر نہیں آتا؟ کوئی انسان دور سے بھی دیکھے تو کیا وہ اونٹ نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ اونٹ تو واضح دکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری امتوں کے مقابلے میں میری امت کا بھی یہی حال ہے، ساری امتیں جمع ہوں گی، میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا، ان کو اپنے پاس بلا لوں گا، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور پیارے نبی اپنی اس امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، نمازی ہیں اور وضو کرنے والے ہیں، اس وجہ سے بڑی اہمیت ہے وضو کی۔ آج ہمیں اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا تبلغ الحلیۃ من المومن حیث یبلغ الوضو، قیامت کا دن ہوگا جو انسان دنیا میں صحیح طرح سے وضو کرتا ہے نا، نبی کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، جو طریقہ آپ نے بتایا اس کے مطابق وضو کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اس بندے کو زیورات سے پورا فرما دے گا، اور اس کے جسم پہ پورے کے پورے جسم پہ زیورات ڈال دے گا، سونا ہی سونا ہو جائے گا۔ اس کے جسم پہ وہ وضو کا پانی لگا، جس جسم کے عضو کو اس نے دھویا، اس تمام کے تمام اعضاء پہ، اس عضو پہ اللہ تعالیٰ زیور پہنا دے گا اور وہ انسان بادشاہوں کی طرح ہو جائے گا۔ یہ وضو کی اہمیت ہے کہ وضو قیامت کے دن انسان کو زیور پہنائے گا، وضو جو ہوگا قیامت کے دن اس کی وجہ سے انسان کے اعضاء چمکیں گے۔ اور ویسے تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، لیکن اگر انسان بغیر نماز کے، فرض کے لیے تو اس نے کرنا ہی ہے، لیکن اگر وضو دو نمازوں کے درمیان والے وقفے میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت با وضو رہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرے پیارے نبی علیہ السلام معراج کی رات اوپر گئے، دیکھا، جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک بندے کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، وہ بندہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کا پیارا صحابی بلال ہے جو چلتا مدینے میں ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ آپ نے بلال سے آ کر پوچھا بلال بتاؤ عمل کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ تو بلال نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں فوری وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس ایک چھوٹے سے
ایسے عمل کی وجہ سے جو بظاہر ہمیں چھوٹا لگتا ہے لیکن چھوٹا نہیں، میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے والا عمل میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میرے رب اس کی اتنی شان دیتے ہیں، اس کا اتنا مقام دیتے ہیں کہ بلال چلتا مدینے میں ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں آتی، جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وضو کی اہمیت ہے، وضو کی فضیلت ہے، وضو کی شان ہے، اس لیے وضو کا طریقہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وضو کی نیت ضروری ہے کہ انسان یہ دل کا ارادہ کرے کہ یہ وضو میں نبی کی سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ آج یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ آگے جا کے ہم نے نماز کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی نیت کا مسئلہ آئے گا۔ نیت عربی زبان کا لفظ ہے النیہ، جس کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ نیت کا لفظی معنی کیا ہے عربی میں؟ دل کا ارادہ۔ انسان کسی بھی کام کے بارے میں دل میں خیال کرتا ہے، دل میں اس کے بارے میں سوچ لاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس انسان کو دل میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کس کے لیے کرنا ہے، ہر چیز پتہ ہوتی ہے۔ انسان جب مسجد میں آتا ہے فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر، مغرب، عشاء کے لیے، جب کسی بھی نماز میں مسجد میں آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی نماز ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نماز فلاں نماز ہے اور میں مسجد میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ جب انسان اپنی زبان سے اس کو نکالتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان سے ادا کر کے وہ کس کو بتا رہا ہے؟ اللہ کو بتا رہا ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اور اگر اپنے آپ کو بتا رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی پہلے ہی پتہ ہے۔ زبان سے ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ عربی زبان میں دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، اور زبان سے جو لفظ ادا ہو جائے اس کو قول کہا جاتا ہے، جملہ کہا جاتا ہے، کلمہ کہا جاتا ہے، لفظ کہا جاتا ہے، اس کو نیت نہیں کہا جاتا۔ تو اگر نبی الاسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو مقصد یہ ہے کہ نیت اپنی خالص کر لو۔ اگر نیکی کا کوئی بھی کام کرو تو دل میں یہ نیت ہو، یہ سوچ ہو، یہ ارادہ ہو، یا رب یہ سارے کے سارے نیکی کے کام میں تیری رضا کے لیے کر رہا، یہ نیت ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں نہیں زبان سے نیت کرنا ہی ضروری ہے، تو اس سے سوال یہ ہوتا ہے، پیارے بھائی یہ بتاؤ، نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صرف یہ نہیں کہا تھا کہ نماز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تم نماز کی نیت تو کرتے ہو، روزے کی نیت تو اپنی زبان سے بنا لیتے ہو، لیکن بتاؤ باقی نیک اعمال کی نیت کہاں ہے؟ وضو کی نیت نہیں کر سکتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرو، تو ہمیں بتاؤ وضو کی نیت کیا ہے؟ وضو کی نیت ہم زبان سے کیا کریں؟ پھر وضو کی نیت یہ کرنی چاہیے کہ بھی میں مسجد میں جاؤں گا، پانی کی جو ہے وہ ٹوٹی کھولوں گا، پانی کھارا ہوگا، ٹوٹی بیتل کی ہوگی، اور میں جناب مکمل وضو کر کے آگے مسجد میں چلا جاؤں گا، یہ نیت ہوگی؟ ہر انسان پھر اپنی مرضی کے بنائے گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، جو دین ہے، وہ مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر نے فرما دیا تھا، قرآن میں اعلان ہو چکا تھا کہ دین مکمل ہے۔ میرے نبی اپنے صحابہ کو نیت بتا کے گئے کہ میرے نبی، اے میرے صحابہ، اگر کسی بھی عمل کی نیت ہے تو وہ دل کے ارادے کا نام، دل میں نیت کرنی۔ تو وضو کی بھی نیت دل میں ہونی چاہیے، دل میں انسان کی یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ یا رب وضو ایک عبادت ہے، میں وضو کر رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، اور اس مقصد کے لیے کہ میرے سارے گناہوں کو تو معاف کر۔ انسان کی نیت ہو، سب سے پہلے نیت، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ خالی یہ جملہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو انسان وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا گویا کہ اس نے وضو کیا ہی نہیں، اس کا وضو نہیں ہے، لا وضو لہ، اس کا وضو نہیں ہے۔ آج ہم میں سے اکثر کو پتہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن بھول جاتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا پورا مکمل وضو سنت کے مطابق ہے لیکن شروع میں بسم اللہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھ کے اپنے وضو کا آغاز کریں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دھونے، اور ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی ہمارے ہاں بہت غلط ہے، ایسے ہاتھ دھوتے ہیں ہم، ایسے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ نے بیان کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہاتھ دھوتے تو پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرتے تھے، خلل بین اصابعہم، اس انگلیوں کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ اس میں خلال کرنا ہے، پھر یہ جو انسان کے یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں ان جوڑوں کے درمیان انگلیوں کو ایسے پانی کے اندر پھیرنا ہے تاکہ ہاتھ کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے ایسے، پھر اس ہاتھ کے ساتھ اس طرح، پھر یہ والا حصہ، پھر اسی طرح، تاکہ مکمل ہاتھ صحیح طرح دھل جائے اور کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ طریقہ ہاتھ دھونے کا جو صحابہ نے نبی کا بتایا۔ پھر اس کے بعد ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈالا، اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ۔ شروع میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وضو کے جتنے اعضاء ہیں جن کو دھونے کا حکم ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہے۔ یہ بھی حدیث آتی ہے کہ جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ جس عضو کو دھویا اس نے پیغمبر محمد کی نافرمانی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نافرمانی کی۔ کیا مطلب؟ اس کا وضو بھی سنت کے مطابق نہیں، کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، 3 سے زیادہ مرتبہ بھی کسی عضو کو نہیں دھونا۔ آپ نے کلی کی، کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، حدیث کے الفاظ ہیں بالغوا فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی لے کے بس ناک کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ بس پانی سے دھو لیتے ہیں۔ پانی چڑھانے کا حکم ہے، حتیٰ کہ پانی آپ کا ناک کی یہاں جڑ تک پہنچ جائے۔ شروع میں پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنائیں ورنہ وضو مکمل نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا بالغوا فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اگر تم روزے کی حالت میں ہو اس وقت زیادہ پانی ناک میں نہیں چڑھانا، بس تھوڑا سا پانی چڑھانا ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں نہیں ہو تو پھر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، زیادہ پانی چڑھاؤ، آگے تک پانی لے کے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ناک کو جھاڑنا ہے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد منہ کو دھونا ہے، منہ کا جو حصہ ہے یہاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، جن کے ابھی تک داڑھی نہیں آئی ہے یا جو داڑھی کے بغیر ہیں ان کی یہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، مکمل چہرہ اور یہاں دونوں کانوں کے درمیان تک، اس کان سے لے کر اس کان تک، اور اوپر پیشانی سے لے کر پیشانی کے سب سے اوپر والے حصے سے لے کر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک۔ اور جن کی داڑھی ہے وہ جتنا حصہ منہ کا نظر آ رہا ہے وہ دھوئیں گے پانی سے، اور جو داڑھی والا حصہ ہے مکمل داڑھی دھونا یا اس کو بھگونا یہ ضروری نہیں ہے، صرف چہرہ دھو لیں اور جہاں پہ داڑھی ہے تھوڑا سا پانی لے کے داڑھی کا ایسے اوپر کر کے نیچے تھوڑی کو گیلا کر لیں پانی کے ساتھ، یعنی منہ کا اندر والا جسم جو حصہ ہے داڑھی کے نیچے یہ مکمل گیلا ہو جائے، تر ہو جائے۔ مکمل جتنی بڑی داڑھی ہے اس کو دھونا یا اس کو گیلا کرنا ضروری نہیں، اور یہ سنت بھی نہیں۔ پانی لگا کے اس کے بعد داڑھی کا خلال کر لیں، یہ مکمل منہ دھل چکا۔ اس کے بعد بازو دھونے، سب سے پہلے دایاں پھر بایاں،
دایاں بازو اکثر بھائی یہ یہاں سے لے کر صرف یہ کونی کے پیچھے پیچھے تک دھوتے ہیں, کونی خشک رہنے دیتے ہیں. اللہ کی قسم اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا جو انسان اپنی یہ بازو خشک رکھتا ہے اور جس کے بازو خشک رہ گئے وہ خشک حصہ قیامت کے دن جہنم کا بالن بن جائے گا. یہ وضو جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والا ہے, یہ وضو جو ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اگر ہم صحیح نہیں کریں گے تو یہی ہمیں جہنم میں لے جائے. اس لیے مکمل احتیاط سے, مکمل توجہ سے اس کو وضو کے طریقے کو صحیح طرح بنانا ہے. وضو بازو کو دھوتے وقت دوبارہ پھر ہاتھ دھونے ہیں اور یہاں ہاتھ کے مکمل حصے کے یہاں پہ یہ کونیوں سمیت مکمل بازو دھونا ہے تاکہ یہ کونے کا حصہ بھی خشک نہ رہ جائے. مکمل یہ بازو کا حصہ مکمل دھویا جائے گا, کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. پھر اسی طرح بایاں بازو بھی اسی طرح دھویا جائے گا. مکمل جسم کو تر کیا جائے گا اور ساتھ بازو کو مل لیا جائے گا تاکہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد سر کا مسح ہے. سر کے مسح میں بھی بہت غلطی ہوتی ہے. سر کے مسح میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایسے کر لیتے ہیں, بس یہ ہمارا سر کا مسح ہو گیا. ہاتھ آپ نے گیلے کرنے ہیں, پورے سر کو دھونا یہ ضروری نہیں کیونکہ مسح کرنا ہے, دھونا نہیں. مسح کرنا ہے, دھونا. مسح کے اندر پورے جسم کے وہ حصے کو جس کا مسح کرنا ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہوتا, بس مسح کرنا ہے. ہاتھ گیلے کر کے نبی اسلام نے جو طریقہ بتایا کہ یہاں سے ہاتھ پیچھے لے کے جانے ہیں گدی تک, پھر وہاں سے دوبارہ پھر پیچھے لے کے آنے یہاں تک. اگر کوئی تھوڑا بہت صحیح کرتا بھی ہے مسح تو وہ کیا کرتا ہے, پیچھے لے کے جاتا ہے لیکن دوبارہ ایسے کر دیتا ہے, مکمل یہاں تک پیچھے نہیں لاتا. لیکن صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے جب بھی وضو کیا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے شروع سے, سر کے شروع والے حصے سے شروع ہوتے تھے, ہاتھ کو مکمل پیچھے لے جاتے اور پھر اسی طرح سر کے اوپر مسح کرتے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے آتے جہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی. یہ مکمل سر کا مسح ہو گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کا مسح کیا کرتے تھے. کانوں کا مسح بھی ہمارے ہاں واللہ بہت غلط ہے. ہم صرف نہ ایسے ایسے کر لیتے ہیں بس. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کان کی کچھ تخلیق اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے سوراخ ہیں اور کچھ سائڈیں ہیں, ان تمام کے اندر انگلی کو پھیرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اچھا اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان نے سر کا مسح کر لیا ہے اسی ہاتھ کے ساتھ یعنی پانی کو ہاتھ لگائے بغیر کانوں کا مسح کر سکتا ہے, لیکن اگر علیحدہ پانی لینا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے مطلب انگلی کو آپ نے کان کے سوراخ میں ڈالنا ہے, سب سے پہلے کان کے سوراخ میں, پھر اس کے بعد یہاں سے باہر نکالنا ہے, پھر جس طرح کان کی تخلیق ہے اسی طرح انگلی کو گھماتے جانا ہے, جس طرح جہاں پہ جس طرف راستہ جا رہا ہے اسی طرح ایسے کر کے انگلی یہاں تک نیچے یہ کانوں کی لو تک آ جائے گی مکمل. ایسے ہاتھ کی انگلی کو پھیر کے یہاں لو تک انگلی کو لانا ہے, پھر اس کے بعد انگوٹھے کے ذریعے کانوں کے پیچھے سے اس طرح مسح کیا جائے گا انگوٹھے کے ساتھ. یہ مکمل صحیح طریقہ ہے کان کے مسح کا, ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھویا کرتے تھے. ہمارے ہاں گردن کا مسح کیا جاتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. مجھے کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہو. اللہ کے نبی اسلام نے گردن کا مسح نہیں کیا اور نہ ہی ہاتھوں کو اس طرح اس وقت کیا ہے جب آپ سر کے کانوں کے مسح کے بعد اس طرح نہیں کی. پھر اس کے بعد پاؤں کو دھونا ہے. پاؤں کو دھوتے وقت بھی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے. ہماری جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے یہ جو حصے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو ان کے اندر پانی جو ہے نا بسا اوقات نہیں جاتا, تو ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ ان کے درمیان خلال کرنا ہے, مکمل 5 انگلیوں درمیان میں خلال کرنا ہے. اور یہ ایڑیوں کو خوب اچھی طرح دھونا ہے, ایڑیوں کو خوب اچھی طرح دھونا ہے. آپ نے فرمایا تھا ویل للعقاب من النار. آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا
تو صحابہ کرام نے وضو کیا، کچھ صحابہ کرام کی نا جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو آپ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ وضو صحیح کرو، کیونکہ اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو وہ سارے کا سارا خشک حصہ پاؤں کا، وہ سارے کا سارا حصہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو قیامت کے دن اگر جہنم سے بچانا ہے کسی چیز نے تو وہ وضو ہے، اور اگر غلط وضو کریں گے، طریقہ غلط ہوگا، تو جہنم میں لے جانے والی بھی یہی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ایڑیاں بھی مکمل اچھی طرح دھونی ہے اور پاؤں بھی مکمل پورے کا پورا اچھی طرح دھونا ہے۔ یہ ہمارے وضو کا طریقہ مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا جو انسان وضو کے بعد پڑھ لیتا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، خوب اچھی طرح سیم اسی طرح کا جس طرح کا پیغمبر کیا کرتے تھے، جو وضو اچھا کرے گا اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا، میرا رب قیامت کے دن اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس کے اندر بھی چاہے گا اپنی مرضی سے داخل ہو جائے گا۔ یہ فضیلت بہت بڑی، اور یہ دعا یاد کریں کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ اجعلنی تو مجھے شامل کر دے، من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، اے اللہ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں فوری تیری طرف توبہ کروں، رجوع کروں، واجعلنی من المتطہرین، اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہمیشہ پاک صاف رہنے والے ہیں اور صفائی کو پسند رکھنے والے ہیں۔ یہ دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اور وضو کے بعد تو خاص طور پہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی آتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا بھی وضو کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وضو کے بعد وضو کر لیا ہے نا تو کلمہ پڑھتے وقت ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی، اشہد ان لا الہ، ساتھ آسمان کی طرف دیکھا جاتا۔ آج میں نے کئی بھائیوں کو دیکھا انہوں نے کیا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، پھر ہی ہماری نجات ممکن ہے۔ یہ نہیں کہ میرے مولوی نے کیا کہا، میرے امام نے کیا کہا، میرے بزرگ نے کیا کہا، میرے باپ دادا کیا کرتے رہے، یار یہ کوئی نئی بات ہے، سارے لوگ غلط کرتے رہے، یہ باتیں نہ سوچا کرو، بلکہ دیکھا کرو کہ جو ہی حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، ابھی قرآن کی آیت آئی ہے، مومن کا کام ہے فوری سر تسلیم خم کر دے، کوئی بہانے نہ لگائے، کوئی چون چنا اور چونکے چنانچے نہ کرے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب بھی قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، اس کا سر جھک جاتا ہے اور کہتا ہے جو میرے رب نے کہا میں نے فوری مان لیا۔ یہ مومن کی نشانی۔ تو ہمارے پیارے نبی کا طریقہ جو وضو کا تھا وہ مکمل صحیح احادیث سے، بخاری مسلم کی روایات سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وضو کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ خاص طور پہ خصوصی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں
وضو کا مسنون طریقہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں، اور میں آپ کے سامنے تیمم کا بھی مختصر طریقہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تیمم اس وقت ہوتا ہے جب وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو، اور آج کل ہمارے یہاں الحمدللہ پانی وافر مقدار موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم اس نعمت پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے، خاص طور پہ سردیوں پہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پانی استعمال کرنے سے انسان بسا اوقات بزرگ آدمی ہے یا کوئی اور ہے جن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیماری بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا انسان کو ایسا مرض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جب کوئی زخم ایسا لگ گیا ہے تو زخم کے اوپر اس زخم والے حصے کو دھونا، یہ بھی جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہاں پہ اس حصے پہ پانی استعمال نہ کرے، اس کے اوپر مسح کر لے۔ اور اگر مکمل جسم کی یہ حالت ہے کہ پانی جو ہے وہ لگنے سے یا سردی کی وجہ سے گرم پانی موجود نہیں ہے، ٹھنڈا پانی لگنے سے انسان شدید تکلیف اور شدید بیماری کا جو ہے نا وہ شکار ہو سکتا ہے، تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ مطلب انسان خود اپنی طرف سے بہانے نہ بنائے، اگر تو انسان پانی استعمال کرنے سے اس کو کچھ نہیں ہوگا تو اپنی طرف سے بہانے بنا کے پانی سے بچاؤ نہ کرے۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اگر واقعتاً نہیں کسی کا مسئلہ ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی تیمم کرنے کی۔ اور تیمم پاک مٹی سے کیا جائے گا، اور جہاں پہ بھی انسان مطلب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ گندگی نہیں ہے، جہاں پہ مطلب کسی بھی صاف جگہ ہے، اور وہاں پہ انسان جو ہے وہ ہاتھ اپنے مار کے، دیوار ہو یا نیچے زمین ہو، ہاتھ مار کے ایک مرتبہ ایسے نیچے، اور اس کے بعد اگر مٹی زیادہ ہاتھ کو لگ گئی ہے تو پھونک مار لے، اگر مٹی ہاتھ کو تھوڑی لگی ہے تو اسی طرح پہلے چہرے پہ اس طرح کر لے، اور پھر بائیں کے ساتھ دائیں پہ اور دائیں کے ساتھ بائیں پہ۔ یہ صحیح طریقہ تیمم کا رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی طریقہ ہمیں بنانا چاہیے۔ اور تیمم کا بھی وہی سارے احکام ہیں جو وضو کے ہیں، یعنی اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا ہے تو اس کے بعد جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہ اگر وہی چیزیں تیمم کو توڑتی ہیں، اگر وہ چیز ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا تیمم برقرار ہے، وہ اسی تیمم کے ساتھ اگلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دوبارہ تیمم کر لے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو وضو کے احکامات ہیں وہی وہ تیمم کے بھی احکامات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں، عاقب ان کا نام ہے، ان کے والد محترم کل اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ بالکل صحت مند تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو، لیکن اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ میں اب احباب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اور ہم انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کے لیے مختصر سا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں گے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری والدہ کی طبیعت بھی کافی دنوں سے خراب ہے، تمام احباب سے خصوصی گزارش ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اور جتنے بھی لوگوں کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام گلوبل فلوٹیلا کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے. تمام جتنے بھی ہمارے بھائی ادھر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو رہائی عطا فرمائی ہے. ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آج پھر دوبارہ ایک دعا کرتے ہیں کہ یا رب، ہم درد دل سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں ظالم ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے. ہم کبھی بھی اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے. کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ. ہم کبھی بھی اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ظالمانہ ریاست ہے، یہ غاصبانہ ریاست ہے. اس ریاست نے صرف مسلموں کو نہیں، غیر مسلموں کو بلکہ انسانیت پر بڑا نقصان کیا ہے، اور یہ صرف ظلم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ظلم کا دوسرا نام اس وقت ملک اسرائیل ریاست ہے. ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. ہمارے جو ملک پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمارا پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور آج جو امریکہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہا ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتے. اسرائیل نے اگر فلسطین پہ قبضہ کیا ہے تو یہ تو حقیقت ہے، اس نے کر لیا ہے، لیکن ہم یہ لازمی مانیں گے کہ اس نے ظلم کے ساتھ کیا ہے. یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ اس کا حق تھا. فلسطین نہ اس کا حق تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. غزہ بیت المقدس نہ اس کا حق تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. یہ صرف مسلمانوں کا ہے. بیت المقدس صرف مسلمانوں کا ہے، اور ہم اس کو واپس لے کے رہیں گے انشاءاللہ. ہم اس کو واپس لے کے رہیں گے انشاءاللہ، اور ظالموں کو نیست و نابود کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.